اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلیہ وصحابہ وسلم۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ میری تمام ویڈیوز کو دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اس کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ اتنے ٹائم نکال کر اتنی محبت سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں اور ویڈیو آپ کے لیے بنانے کا مجھے شوق پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم جس موضوع کی طرف آئیں گے وہ دانتوں کی فلنگ کے متعلق ہے۔ جو ہم دانتوں کی کسی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے دانتوں کی فلنگ کرواتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ وہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور کون کون سی فلنگ ہوتی ہے اور کون کون سی کروانی چاہیے اور ان کے ریٹس کیا کیا ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، فلنگ 5 قسم کی ہوتی ہیں، جس میں 2 کچی فلنگ ہوتی ہیں اور 3 پکی فلنگ ہوتی ہیں۔ تو جو فرسٹ ہے، ہم کچی فلنگ کی طرف آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ZNO ایوجینل سیمنٹ۔ یہ کچی فلنگ ہوتی ہے اور یہ ڈریسنگ میں بھی یوز ہوتی ہے۔ مطلب کوئی زخم خراب ہو گیا ہو، ایکسٹریکشن کی ہو، ڈائی ساکٹ ہو گیا ہو، تو اس میں بھی اس کو لگا کے نا، اس کی مطلب تھوڑا سا یوجینل ساتھ جو پاؤڈر ہے اس کو ٹچ کر کے اس کے اندر رکھ دیں اور کم از کم 3-4 دن کے لیے چھوڑ دیں، پھر وہ جلدی ہیل ہو جاتا ہے۔ تو روز ڈریسنگ نہیں چینج کرنی چاہیے، اس سے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے یوجینل۔ اور دوسرا ہوتا ہے کیبٹ بھی ہم کہتے ہیں، اس کو ٹیمپریری سیلنگ سیمنٹ بھی کہتے ہیں اور پرویس بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کچی فلنگ۔ اور جو پکی فلنگ ہے ان میں نمبر 1 تو آ جاتی ہے ایمیلگم، جس کو ہم سلور بھی کہتے ہیں، سلور بھی کہتے ہیں، چاندی کی فلنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت پہلے آتی تھی لیکن آج کل نہیں، نہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ بلیک کلر میں ہوتی تھی اور نہ یہ آج کل آ رہی ہے، لیکن اس کی مضبوطی بہت زیادہ اچھی تھی۔ اور نمبر 2 پہ آ جاتی ہے GIC، گلاس اینومر سیمنٹ۔ یہ یہ ہوتی ہے پکی فلنگ، لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ موسٹلی یہ چھوٹے بچوں میں کرنی چاہیے، اور موسٹلی چھوٹے بچوں میں ہی کرنی چاہیے، تاکہ اس میں فلورائڈ ہوتا ہے، وہ فلورائڈ جو نکلتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو اس بچے کے دانتوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کی باڈی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ ہے سائڈ ہے کہ یہ ٹروتھ کلر نہیں ہوتی، اس کا اپنا ہی ایک کلر ہوتا ہے، اسی کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ٹروتھ کلر مطلب کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہے، لیکن اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فلنگ ہوئی ہے، اس کا یہ سائڈ افیکٹ ہے۔ تو نمبر 3 پہ آ جاتی ہے کمپوزٹ، جسے ہم شوام والی بھی فلنگ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ لیزر فلنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ کمپوزٹ فلنگ ہوتی ہے۔ یہ بالکل اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ٹروتھ کلر جدھر فلنگ ہوئی ہے، کہ یہ فلنگ اور اس کے جو سٹرکچر ہے دانت کا بالکل میچ ہو جاتا ہے۔ اس کے شیڈز ہوتے ہیں مختلف، جو اس کے شیڈ اس کے مطابق لگائی جاتی ہے، تو یہ بالکل ٹروتھ کلر ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی ہے۔ اڈلٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان میں یہی کروانی چاہیے اور یہی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ اچھی مضبوطی بھی ہے، ایفیکیسی بہت اچھی ہے۔ جس طرح ایملگم کی ایفیکیسی بہت اچھی تھی، اس طرح اس کی بھی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ فلنگ ادھر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح ان کی ابھی ہم پرائس کی طرف آتے ہیں۔ تو جو ایملگم ہوتی تھی نا، آج کل تو نہیں ہو رہی، وہ موسٹلی 1000 سے 2000 میں اس کی ایک فلنگ ہو جاتی تھی ایک دانت کی۔ تو جو گلاس اینومر سیمنٹ ہے، یہ 1500 روپے سے لے کے 3000 میں کر دیتے ہیں فلنگ۔ تو لاسٹ جو ہے شوام والی، جو لیٹسٹ اور بہت اچھی فلنگ ہے، اور ہم بھی ریکمینڈ وہی کرتے ہیں کہ وہی ہی کروانی چاہیے، تو وہ موسٹلی 3000 سے لے کے 5000 کے درمیان وہ کرتے ہیں، وہ بہت اچھی ہے۔ تو اگر کبھی بھی آپ ڈینٹسٹ پر جائیں تو کوشش کریں کہ وہ آپ شوام والی فلنگ کروائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔